وزڈم ڈائریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میرے کلینک پر خاص طور پر لیڈیز مریض قبضے کی شکایت کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس ٹاپک نے مجھے اس کی سائنسی وجوہات اور جدید تحقیق کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ اگر قبضے کی وجہ سے کسی کو اسٹونی ہارڈ اسٹول پھنس جاتا ہے اور زور لگانے کے باوجود نہیں نکل رہا ہوتا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو محفوظ اور سائنسی طریقے بتاؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبض آخر کیوں ہوتا ہے، کن عادات اور بد پرہیزی کا اس میں کردار ہوتا ہے، اور وہ کون سی احتیاط ہیں جن کو اپنا کر اس مسئلے پر یعنی قبض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق قبض کی سب سے عام وجوہات میں پانی کم پینا، جسمانی سرگرمی اور ورزش کی کمی، غذا میں فائبر کی کمی، زیادہ گوشت، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی اور پروسیسڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال شامل ہے۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اور حاجت ہونے کی خواہش کو بار بار روکنا بھی اس مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ بعض دوائیں خصوصاً پین کلر، آئرن سپلیمنٹس، کچھ اینٹی الرجک میڈیسنز اور لیکزیٹو بیجا استعمال بھی قبض کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی عمر، شوگر، حمل، ڈیلیوری کے بعد کی کیفیت اور بعض سرجریوں کے بعد قبض کی شکایت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات قبض کے پیچھے آنتوں اور نظام ہضم کی بیماریاں، تھائرائیڈ کی خرابی، اعصابی امراض یا دیگر طبی مسائل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار مسلسل قبض کو معمولی پرابلم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی عمر کے افراد، ڈیلیوری کے بعد خواتین یا شوگر اور سرجری کے مریضوں میں اکثر لیٹرین یا اسٹول میں پتھر کی طرح سخت ہو کر پھنس جاتا ہے۔ اسے میڈیکل میں فیکل امپیکشن کہتے ہیں۔ اس حالت میں اسٹول نہ آگے جاتا ہے اور نہ اوپر چڑھتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ضروری وضاحت یہاں کر دوں، یہ ویڈیو صرف میچور بڑوں کے لیے، ایڈلٹس کے لیے ہے، بوڑھے افراد کے لیے ہے، بچوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ بچوں میں قبض کی علاج پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، ہماری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہوگی۔ فوری علاج اور محفوظ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ انسٹنٹ ریلیف اور سپوزیٹریز۔ ایسی ایمرجنسی حالت میں مریض بالکل زور نہ لگائے، کیونکہ زور لگانے سے کسی کو اگر پائلس ہے تو پھر اینس کی جو نالی ہے پھٹ سکتی ہے۔ زور لگانے یعنی اسٹریننگ سے بعض حالات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ ہر شخص میں نہیں ہوتا۔ ہائٹس ہرنیا اگر ہے تو زور لگانے سے، بھاری وزن اٹھانے سے، شدید کھانسی، قبض سے زور لگانا یا پیٹ کے اندر دباؤ بڑھنے سے علامات بڑھ سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہرنیا کے بننے یا بڑھنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے۔ عام ہرنیا جیسے امبلائکس یا گڈی کے قریب ہرنیا میں بھی بار بار زور لگانے سے ہرنیا ابھر سکتا ہے یا بڑا ہو سکتا ہے۔ دل کے دورے کے بارے میں زور لگانے سے بلڈ پریشر اور دل پر دباؤ بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے دل کی بیماریاں، شدید ہائی بلڈ پریشر یا دل کی شریانوں میں تنگی ہو، ان میں زور لگانے کے دوران سینے میں درد، چکر یا نادر بعض صورتوں میں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ بے ہوشی۔ بعض افراد میں زور لگانے سے واسوویگل سنکوپ ہو سکتا ہے، جس سے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن اچانک کم ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں یا پھر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ قبض کی شدید حالت میں ایسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اس کا سب سے پہلا اور محفوظ طریقہ ہے سپوزیٹریز۔ سپوزیٹریز یعنی بتی کا استعمال، جو بہت زمانے سے ہوتا آیا ہے، جو اینس کے راستے اندر رکھی جاتی ہے۔ گلیسرین سپوزیٹریز یہ مارکیٹ میں اسی نام سے ملتی ہے اور نسبتاً محفوظ ہے۔ یہ اندر جا کر اسٹول کو چکنا اور نرم کرتی ہے، جس سے عام طور پر 15 سے 30 منٹ میں اسٹول باہر نکل آتا ہے۔ بساکوڈل سپوزیٹریز۔ اگر گلیسرین کام نہ کرے تو آپ ڈلکولیکس سپوزیٹری استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آنتوں کی حرکت کو تیز کرتی ہے اور عموماً 15 سے 60 منٹ میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اینیما کا صحیح اور محفوظ استعمال۔ سیف اینیما گائیڈ۔ اگر بتی کام نہ کرے تو اگلا فوری عمل اینیما ہے۔ سیف اور نیچرل اینیما۔ بازار میں لیکوڈ پیرافائن ملتا ہے۔ اسے ڈاکٹر یا نرس کی ہدایت کے مطابق اینیما سرنج کے ذریعے اینس میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹول کو گھیراؤ کر کے اسے پھسلنے میں مدد دیتا ہے۔ اسکرین پر آپ مائکرولیکس
اینیما کی اصل مارکیٹ میں دستیاب پیکنگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ریڈی ٹو یوز مائکرو اینیما ہے جو بعض مریضوں میں قبض اور اینس میں پھنسے ہوئے سخت اسٹول کو نرم کرنے اور باہر نکالنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ریڈی میڈ اینیما مارکیٹ میں فلیٹ اینیما یا کلائس اینیما عام طور پر دستیاب ہے، لیکن یاد رکھیں دل یا گردے کے مریض، بزرگ افراد یا پانی کی کمی کے شکار مریض اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اینیما کی نوزل پر ویسلین یا زیتون کا تیل لگائیں، پیشنٹ کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، نرمی سے نوزل اینس میں داخل کر کے دوا اندر سرنج کے ذریعے پش کر دیں۔ 5 سے 10 منٹ روکنے کی کوشش کریں، پھر واش روم جائیں۔ اس ویڈیو میں آپ کی آسانی کے لیے متعلقہ دوائیں اور اینیما کی اصل مارکیٹ میں دستیاب پیکنگ اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ فارمیسی سے صحیح پروڈکٹ آسانی سے پہچان سکیں۔ مختلف ممالک میں برانڈ کے نام بدل سکتے ہیں، اس لیے اسکرین پر لکھے گئے جینرک نیم پر بھی توجہ دیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں بچاؤ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ پریونشن ٹپس: ایک بار اسٹول نکلنے کے بعد دوبارہ اس کیفیت سے بچنے کے لیے یہ طریقے اپنائیں۔ آسموٹک لیگزیٹیو ڈوفلیکس روزانہ رات کو یا موویکول پاؤڈر پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ آنتوں میں پانی روکتے ہیں جس سے اسٹول سخت ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ان کی عادت بھی نہیں پڑتی۔ پانی اور فائبر: ایک بار اسٹول نکل جانے کے بعد اپنی حالت کے مطابق مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ خوراک میں اسبگول کا چھلکا، دلیا اور سبزیاں لازمی شامل کریں۔ چہل قدمی: اگر ڈیلیوری یا سرجری ہوئی ہے تو ڈاکٹر کی اجازت سے روزانہ ہلکی واک ضرور کریں۔ اگر اینس میں سخت پاخانہ انگلی سے محسوس ہو رہا ہو تو بعض اوقات ڈاکٹر کو مینول ڈس انفیکشن کرنا پڑتا ہے، اس لیے بار بار زور لگانے یا نکیلی چیز استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر شدید پیٹ درد، الٹی، پیٹ کا بہت زیادہ پھولنا، بخار، خون آنا، گیس یا اسٹول مکمل بند ہو جانا، ان سب طریقوں کے باوجود 24 آورز میں آرام نہ آئے تو فوراً ہسپتال جائیں، کیونکہ پھر ڈاکٹرز کو خود ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔